بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یاسین شریف کے ہماری 67 آیات 67 آیات ہو گئی تھی۔ آگے ہم 68 نمبر آیت سے دیکھتے ہیں۔ وا اور من نعمر ہو، جسے ہم لمبی عمر کرتے ہیں، ننکس ہو تو الٹا پھیر دیتے ہیں اسے، فی الخلقی خلقت و بناوٹ میں، خلقت میں یعنی کہ بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون تو کیا وہ سمجھتے نہیں، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں پھر اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں۔ اب اس کی تفصیل تک اور جسے ہم لمبی عمر واقعہ ہونا قابل تعجب نہیں، اس کی ایک نظیر یعنی کہ ایک مثال پر ہماری قدرت گواہ ہے کہ جس سے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اسے پیدائش میں الٹا پھیر دیتے ہیں، تو بچپن جیسی کمزوری اور ناتوانی کی طرف واپس ہونے لگتا ہے، اور دم و دم اس کی طاقتیں، قوت جسم اور عقل کم ہونے لگتے ہیں۔ تو کیا اس حالت کو دیکھ کر وہ ایسا ہو کہ ان کی کمزوری، ناتوانی، چھوٹے جسم اور نادانی کے شباب ان کی جوانی نئی مضبوط اور دانائی فرماتا ہے، یہ بڑی عمر اور عمر کے آخری حصے میں دبلا اور حقیر ہے۔ اب نوتم کی نشست مجبوریاں درپیش ہیں، عقل کام نہیں کرتی، بات نہیں رہ کو پہچان نہیں سکتا، تو جس پر نے یہ تبدیلی وہ اس پر قادر ہے کہ آنکھیں دینے کے بعد انہیں مٹا دے اور بات معاف کر دے اور سے کر دے۔ اب تعالیٰ کی قدرت پہ یہ آیت مبارکہ دلالت کر رہی تھی۔ آگے آیت نمبر 69 دیکھتے ہیں۔ واہ اور نہ سکھایا ہو اسے، واہ اور ماں نہیں، علمنا علم جس طرح سیکھنا سکھانا، علم سکھایا نہ ہم نے ہو اسے، اشعرا شعر کہنا، شعر و شاعری کرنا ہم نے نہیں سکھائی اسے، وما ینبغی اور نہ ان کے شان کے لائق ہے، لہو اس کی نہ ہی ان کی شان لائق ہے اس کے کہ انہیں وہ شعر کہیں، ان نہیں ہوا وہ الا مگر ذکر نصیحت با اور قرآن المبین روشن قرآن ہے۔ اور ہم نے نبی کو شعر کہنا، صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہ سکھایا، اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھتے ہیں 69 کی۔ اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ شعر گوئی کا ملکہ دیا ہے، نہ قرآن مجید شعر کی تعلیم ہے، اور نہ ہی شعر کہنا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے۔ اور قرآن کریم کی شان تو یہ ہے کہ وہ صاف صریح حق و ہدایت ہے، تو کہاں وہ تمام علوم کی جامع پاک آسمانی کتاب اور کہاں شعر جیسا جھوٹا کلام، ان میں نسبت ہی کیا ہے۔ شان نزول کفار قریش نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں، اور جو وہ فرماتے ہیں یعنی قرآن پاک وہ شعر ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ معاذلہ یہ کلام جھوٹا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ان کا مقولہ نقل فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ بلکہ خود اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، یہ وہ لوگ کہتے تھے۔ اس کا اس آیت میں رد فرمایا گیا کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی باطل گوئی کا ملکہ ہی نہیں دیا، اور یہ کتاب اشعار یعنی جھوٹی باتوں پر مشتمل نہیں۔ کفار قریش زبان سے ایسے بدذوق اور نظم عروضی سے ایسے ناواقف نہ تھے کہ نثر کو نظم کہہ دیتے اور کلام پاک کو شعر عروضی بتا بیٹھتے، اور کلام کا محض وزن عروضی پر ہونا ایسا بھی نہ تھا کہ اس پر اعتراض کیا جا سکے۔ اس سے ثابت ہوگا کہ ان بے دینیوں
بے دینوں کی شعر سے مراد جھوٹا کلام تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کی علوم تعلیم فرمائی گئی ہیں۔ مولانا نعیم الدین مراد آباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم اولین و آخرین تعلیم فرمائے گئے ہیں، ان سے کشف حقائق ہوتا ہے، اور آپ کی معلومات واقعی نفس العمری میں کذب شعری نہیں، اور جو حقیقت میں جہل ہے وہ آپ کی شان کے لائق نہیں، اور آپ کا دامن تقدس اس سے پاک ہے۔ اس میں شعر بمانہ کلام موزون کے جاننے اور اس کے صحیح و سقیم یا دوری کو پہچاننے کی نفی نہیں۔ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں طعن کرنے والوں کے لیے یہ آیت کسی طرح سند نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم کائنات عطا فرمائے اور اس کے انکار میں آیت کو پیش کرنا محض غلط ہے۔ آگے آیت نمبر 70 دیکھتے ہیں۔ لیُنذِرَ تاکہ وہ ڈرائے، من جو کانا ہو حین زندہ، وا اور یا حکا ثابت ہو جائے القول بات الکافرین کافروں پر، تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ آیت نمبر 70 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تاکہ وہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں ڈرانے والے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور زندہ سے مراد وہ شخص ہے جو دل کا زندہ ہو اور کلام و خطاب کو سمجھتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن پاک نصیحت اور روشن قرآن ہے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مومن کو گناہوں پر ہونے والے عذاب سے ڈرائے، تاکہ وہ گناہوں سے باز رہیں اور کفر پر قائم رہنے والے کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور ہو وہی دل زندہ ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا فائدہ مند ہوتا ہے، وہی اس ڈرانے کا اثر قبول کرتا ہے اور دنیا سے اعراض کر کے آخرت اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ زندہ سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والا ہے، کیونکہ ہمیشہ کی کامیاب زندگی تو صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان والا ہے اس کا ایمان ایسے ہے جیسے بدن کے لیے زندگی، کیونکہ ایمان ابدی زندگی حاصل ہونے کا سبب ہے۔ اسی صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن پاک نصیحت اور روشن قرآن ہے، تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن اسے عذاب سے ڈرائیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والا ہے، تاکہ وہ ایمان لے آئے، کفر پر قائم رہنے والے کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ آگے آیت نمبر 71 تا 73 تفسیر اکٹھی، ہم تینوں آیات کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ اولم یرو، اور آج کیا لم نہیں یرو دیکھا، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا، انا کہ خلقنا ہم نے پیدا کیے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو عاملت بنائے ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن چھپائے، فہم تو وہ لہا ان کے لیے مالکن مالک ہیں، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چھپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں۔ اور ذللناہا ہم نے تابع کر دیا ان چھپایوں کو، لہم ان کے لیے، فمنہا تو ان میں سے کچھ، رکوبہم ان کی سواریاں ہیں، اور منہا ان میں سے کچھ، یا کلون وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے ان چھپایوں کو ان کے لیے تابع کر دیا، ان چھپایوں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے وہ کھاتے ہیں، ولاہم اور ان کے لیے فیہا ان چھپایوں میں منافع ہے، وہ مشارب اور پینے کی چیزیں ہیں، افلا یشکرون تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب ان تین آخری آیت کا پہلے بامحاورت ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر تینوں کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے ان چھپایوں میں کئی طرح کے منافع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اولم یرو انا خلقنا لہم، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا مکہ کے مشرکین نے اس بات پر غور نہیں کیا اور یقینی طور پر نہیں جانا کہ ہم نے اپنی قدرت سے بنائے ہوئے چھپائے ان کے اور ان کے فائدے کے لیے پیدا کیے، اور یہ ہمارے مالک بنانے کی وجہ سے ان چھپایوں کے مالک ہیں اور ان میں تصرف کرتے ہیں
کیونکہ چھپایوں کو پیدا کرنے کے بعد اگر ہم مالک نہ بناتے تو یہ ان سے نفع نہیں اٹھا سکتے تھے، اور ہم نے ان چھپایوں کو ان کے لیے مسخر اور تابع کر دیا، جس کے نتیجے میں طاقتور اور مضبوط چھپایوں پر سوار ہونا، سامان لادنا، جہاں چاہے انہیں لے جانا، ذبح کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور ان کے بڑے بڑے منافع یہ ہے کہ کچھ چھپائے ان کی سواریاں، کچھ سے وہ گوشت اور چربی کھاتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی چھپایوں میں ان کے لیے کئی طرح کے منافع اور فائدے ہیں، جیسا ان کی کھالوں، بالوں اور اون وغیرہ کو کام میں لاتے، اور پینے کی چیزیں جیسے دودھ اور دودھ سے بننے والی چیزیں ہیں جیسے دہی وغیرہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو کیا وہ مشرکین یہ نعمتیں عطا فرمانے والے رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اور عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا کر اس کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ ایک اس میں نوٹ ہے کہ ایک ضروری بات ہے کہ اس آیت میں ہاتھ کا لفظ آیا، ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائے، یہ بطور محاورے کے طور پر یہاں استعمال ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی ہاتھوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانی جو اعضاء ہیں ان سب سے پاک ہے۔ آگے آیت نمبر 74 میں دیکھتے ہیں، وا اور اتخذوا انہوں نے بنا لیے، دون اللہ دون علاوہ سوا، من دون اللہ اللہ کے سوا، آلہاتن معبود، لعلہم شاید وہ، ینصرون ان کی مدد کی جائے، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے شاید ان کی مدد ہو جائے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے۔ یہاں سے کفار مکہ کی گمراہی میں زیادتی اور انتہا بیان کی جا رہی ہے۔ ان پر تو یہ لازم تھا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے نفع یا نقصان پہنچانے سے عاجز بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور سے یہ توقع رکھنے لگ گئے کہ شاید ان کی مدد ہو جائے اور یہ بت مصیبت کے وقت ان کے کام آئیں اور عذاب سے بچائیں، اور ایسا ہونا ممکن نہیں۔ جو شخص اپنے لیے نہیں کچھ بول سکتا، اپنی ضرورت طلب نہیں کر سکتا، اور دوسرے کی کیا مدد کرے گا؟ آگے آیت نمبر 75 ہے، لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، لا یستطیعون وہ استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، نصرہم ان کی مدد کرنے کی، وہم اور وہ لوگ، لہم ان معبودوں کے لیے، جندم محضرون حاضر کیے ہوئے لشکر بنے ہیں۔ وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ لوگ خود ان معبودوں کے لیے حاضر خدمت لشکر بنے ہوئے ہیں۔ 76 آیت کی تفسیر 75 نمبر آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں، لا یستطیعون نصرہم وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے، یعنی مشرکوں کا اپنے معبودوں سے مدد کی توقع رکھنا بیکار ہے۔ ان کے معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان سے عذاب دور کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جماد، بے جان، بے قدرت اور بے شعور، اور الٹا معاملہ یہ ہے کہ یہ بت پرست خود اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے ان کے لشکر بنے ہوئے ہیں جو بتوں کی خدمت کے لیے موجود رہتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ آخرت میں کافروں کے ساتھ ان کے بت بھی گرفتار کر کے حاضر کی جائیں گے، سب جہنم میں داخل ہوں گے، بت بھی ان کی پجاری بھی۔ یاد رہے کہ بتوں کا جہنم میں داخل اپنے پجاریوں کو عذاب دینے کے لیے ہوگا، اور پجاریوں کا داخلہ عذاب پانے کے لیے ہوگا۔ آگے آج کی آخری آیت کرتے ہیں، 76 نمبر آیت، فلا یحزنک تو غمگین نہ کرے تجھے، فلا تو نہ یحزن غمگین کرے کا تجھے، قولہم ان کی بات، انا بے شک، نعلم ہم جانتے ہیں، ما یسرون وہ جو تم چھپاتے ہو، ما یعلنون اور وہ جو تم ظاہر کرتے ہو، تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کرے، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ آیت نمبر 76 کی تفسیر دیکھتے ہیں، تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کفار ایسے واضح اور کھلے ہوئے امور میں بھی مخالفت ہی کرتے ہیں تو آپ کفار کی تکذیب و انکار سے، ان کی ایذاؤں اور جفاکاریوں سے غمگین نہ ہوں، بے شک ہم جانتے ہیں وہ جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، ہم انہیں ان کے کردار کی سزا دیں گے۔
یہ تھی ہماری آج سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 76 تک 76 تک ترجمہ تفسیر. کل ہم